السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امریکی CIA کے ایک سابق سربراہ جان برینن نے کہا ہے کہ سن 2011 میں ایبٹ آباد کے آپریشن میں جب ہم نے اسامہ بن لادن کو پکڑا تھا تو اس حوالے سے نہ صرف انٹیلیجنس شیئر کرنے کے حوالے سے اسرائیل نے امریکہ کی مدد کی تھی، CIA کی مدد کی تھی، موساد نے ہماری مدد کی تھی، بلکہ وہ ہمارا ایک جوائنٹ ایکشن تھا، جوائنٹ آپریشن تھا، یعنی اسرائیل اور امریکہ کا ایک مشترکہ آپریشن تھا جس کے تحت انہوں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایبٹ آباد میں آ کے آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کو آ کے گرفتار کیا یا پکڑا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کی سنگینی اور شدت آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان دشمنی میں کس حد تک آگے چلا جاتا ہے۔ اسرائیل ماضی میں بھی پاکستان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا اور آج بھی اس کی ذہنی کیفیت وہی ہے۔ دراصل اسرائیل نے ہم سے بڑے زخم سہے ہیں، بڑے گھاؤ برداشت کیے ہیں۔ جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں اسرائیل کا جو پانسا تھا وہ کافی پلہ بھاری تھا۔ یہ پاکستان ایئر فورس تھی جس نے اسرائیل کو کافی زخم پہنچائی تھی، کافی گہری زخم دیے تھے اور آج تک اس کے وہ زخم ہرے ہیں اور اس میں درد کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کو عربوں کے مقابلے میں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جن عربوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم نے اسرائیل کی دشمنی مول لی، آج وہ تو اس کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن اسرائیل ہمارے جو قومی جو جسد ہے، جو ہمارا قومی بقا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ اور اب وہی اسرائیل پوری طرح سے بھارت کی مدد کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں یہ جو بھارتی آرمی چیف عرب ممالک کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، پہلے UAE پھر سعودی عرب اور باقی بھی گلف میں وہ جائیں گے، اس کے پیچھے بھی پوری موساد اور اسرائیل کی پلاننگ شامل ہے، جس کا مقصد ایک تو پاکستانیوں کو عرب ممالک سے بے دخل کرنا ہے تاکہ پاکستان میں بے روزگاری پیدا ہو، دوسرا وہ افواج جو پاکستان کی فورسز ان ممالک میں رہتی ہیں خاص طور پہ سعودی عرب میں، ان کو ریپلیس کرنا ہے، تیسرا وہ جو ایک عالمی ملٹری الائنس بنا ہوا ہے جس کی قیادت جنرل رحیل شریف کے پاس ہے، اسے رحیل شریف سے لے کر کسی ایک ایسے اور اسلامی ملک کو دینا ہے تاکہ پاکستان جو ہے اس جگہ پر رہ کر اسرائیل کے بارے میں یا بھارت کے بارے میں وہ ایسی معلومات حاصل نہ کر سکے جو وہ بعد میں ISI کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ شیئر کر کے بھارت اور اسرائیل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر یہ جان برینن کا بیان درست ہے تو یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ یقیناً پاکستان کی ریاست اس پر سوچ بچار کر رہی ہوگی، لیکن ہماری اپنی قوم کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، جس میں سے یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں کہ اسرائیل سے ہمارا کیا جھگڑا ہے، ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو عربوں کی ہے۔ جب عرب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں خام خواہ کے اس فلسطینیوں کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب اسرائیل اپنے دل و دماغ میں اتنی دشمنی بٹھائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ جو 27 فروری کا واقعہ ہوا تھا ابھینندن کا، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی جہازوں پر اسرائیلی پائلٹس میں موجود تھے، اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ تحقیق شدہ خبریں ہیں۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ بھارت کے ساتھ اسرائیل نے مل کر کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ اس کے اوائل جو وزرائے اعظم تھے وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل کو کبھی نقصان ہوا تو وہ پاکستان سے ہی ہوگا، کیونکہ پاکستانی قوم اپنے مقامات مقدسہ مکہ شریف، مدینہ شریف کے علاوہ بیت المقدس کے حوالے سے بہت جذباتی واقع ہوئی ہے۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن حرمت رسول
یا مقامات مقدسہ کی حرمت پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم اپنے ایمان، جو ہمارا ایمان ہے، اس کا لازمی جزو ہے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں اور اپنے وسائل ان کے لیے دفاع کے لیے خرچ کریں. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہمیں ان عربوں کے مقابلے میں اپنا زیادہ جو ہے نا وہ برا دشمن سمجھتا ہے، اور اس کی کوشش رہتی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہمیں نقصان پہنچائے. اب آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کا جاسوسی کا نظام، اس کا جو بینکنگ کا نظام ہے، اس کا جو معیشت کا نظام ہے، 70 سے 80 لاکھ کی آبادی ہے، وہ تو دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. اس کے میڈیا آؤٹ لیٹس جو بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. لیکن پاکستان کے اندر بھی اس کا دیکھ لیں کہ جاسوسی کا نظام اتنی وسیع اور منظم ہے کہ وہ امریکہ کی CIA کو معلومات دے رہا ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کس حد تک آگے چلا گیا اور پتہ نہیں ہماری کون کون سی معلومات ابھی تک اس کے پاس موجود ہیں. ہمیں اسرائیل سے زیادہ مروب ہونے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور سارے فیصلے میرے رب تعالیٰ نے کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے اب تک پاکستان کو قائم رکھا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ میرا یہ ملک قائم رہے گا، تو اسرائیل ایک نہیں 100 اسرائیل بھی اٹھ کے آ جائیں. ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے اعتقاد کو پورا رکھیں، اور اس بات پہ اعتقاد رکھیں کہ یہ میرا وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ مورد وجود میں آیا تھا، اور تا قیامت اس نے باقی اور قائم رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خوشحال رہنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے ایک فیشن بنا چکے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، افواج پاکستان کو اور ISI کو الزام دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں سمجھ آ جانے چاہیے کہ یہ ہمارے ادارے ہی ہیں کہ اب تک ہم موساد یا CIA کے شر سے اور نفرت سے بچے ہوئے ہیں. خدارا اپنے ملک کے ان اداروں کی سے محبت کرنا سیکھیں، تب بھی کہیں جا کر ہم ایک ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان بن سکتے ہیں. خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہہ کر سبسکرائب کروائیں، تاکہ یہ ہمارا YouTube چینل مزید پھلے پھولے اور ہم آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر معلومات پیش کر سکیں. گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے جس نے ہمیں شناخت اور تحفظ اور مستقبل ہمارا روشن بنا کے ہمیں ضامن کے طور پر کھڑا ہوا ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. السلام علیکم.